آج میرا پہلا وزٹ ہے، اسپیشلی اس کیفیت میں جو میں نے کیفیت دیکھی ہے۔ دل سے دعائیں ہیں سب سے پہلے کہ قدرت کی ذات ہی سبب بنانے والی ہوتی ہیں۔ کل ہماری ملاقات انصار بندی صاحب سے، جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے فرمایا، ملاقات جب ہوئی، ملاقات کے بعد ایک اندر سے ایک آواز شروع ہوئی کہ نہیں، ملاقات کرنی چاہیے، اور ملاقات سے ایک دوسرے کو ڈھارس دی جاتی ہے۔ آپ ہماری بہنیں ہیں، بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو خدا کی ذات بہت رحیم و کریم ذات ہے، اور ایسے ایسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں جس فیلڈ سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے بڑے بڑے کرائسس والے معاملات بھی آتے ہیں، سچویشنز اس ٹائپ کی ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ وہ بے بس لوگ آتے ہیں، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں اللہ کی ذات بڑی ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور انشاءاللہ آپ یقین رکھیں کہ وہ ذات بالکل وسائل اور سبب بن جائیں گے۔ تو آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو ہم شکر گزار، میں پرسنلی خاص کر انصار بندی صاحب کا، کیونکہ توسط یا جو وسیلہ ہوتا ہے نا، وہ بڑا اہم ہوتا ہے ہمارے لیے، یہ سورس ہے۔ پھر ہماری دیکھیں جو کل سے میں آپ کو بتا دوں کہ جب جیسے سر روانہ ہوئے، اس کے بعد ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ کل بھائی آپ سب نے آنا ہے، اور ہم نے جو پرومس کیا ہے اس کے مطابق جانا ہے، اور جا کے انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے، کیونکہ یہ اندر کی آواز شروع ہوئی۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا تکلیف ہوتی ہے انسان چند دن کے لیے، جیسے انہوں نے فرمایا ہمارے چیئرمین صاحب نے کہ اگر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو اپنے جو پیارے ہوتے ہیں، پیاروں کی جو اداسی پریشانی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہم اس ذات کے ماننے والے لوگ ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ذات ہے، پروردگار سب کے پروردگار ہیں، وہ سب کے رحم کرنے والے ہیں، اور وہ حافظ بھی ہیں، رحیم بھی ہیں اور کریم بھی ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب کے اوپر رحمتیں ہوں گی۔ جہاں تک ہمارا رول ہے بینگ بلیک کوٹ، انشاءاللہ ہمارے چیف بھی یہاں موجود بیٹھے ہیں، ہمارے ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں، ایم القاضی صاحب ہیں، ہمارے ڈسپلن کمیٹی کے چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، اور راؤجو صاحب، اور ہماری جو بہن ہے شازیہ قاسی صاحبہ، یہ ہماری اس سندھ بار کونسل کی پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ ان کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آج سمجھیں کہ ہمیں ملانے میں ان کا بڑا ایک رول ہے، اور اسی طریقے سے جیسے کہتے ہیں قطرہ قطرہ کلزم بنتا ہے، اسی طریقے سے یہ دعائیں، اسی طریقے سے اسباب اور سورسز اور بنتے بنتے اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ہمارا رول انشاءاللہ، ہم سپاہی ہیں اپنے ان دوستوں کے، اور ہم کھڑے ہوں گے، ہم بیک کرتے ہیں، اور ہر ممکن کوشش کریں گے اپنے تمام ریسورسز یوز کرتے ہوئے ان کی رہائی کے لیے ہر ممکنات۔ اور آپ ہمت مت چھوڑیے، میں آپ کو بتا دوں، وہ ذات میں پھر کہہ دوں کہ جب ڈاکٹر لا علاج کر دیتا ہے تو علاج کون دیتا ہے، اس کے علاوہ صحت کون دیتا ہے، زندگی کون دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اپنی جگہ پہ، دکھ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اس ذات کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اور کوشش آگے کرنا چاہیے۔ ہم کلیکٹیولی آپ کے ساتھ ہیں، جہاں پہ ہماری مورل، سوشل، پولیٹیکل سپورٹ ہوگی، اور خاص کر لیگل سپورٹ ہوگی۔ وی اسٹینڈ ود یو، وی ول اسٹینڈ ود یو، وی ول کوآپریٹ، اینڈ انشاءاللہ اللہ ول بلیس ایوری ون، اللہ ول بلیس یو ایز ویل۔ تھینک یو۔ یہ والا معاملہ ٹویٹر پہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ تھا، تو میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اور یہ ساری چیزیں دیکھتی ہوں کہ میں وومن ان چلڈرن آرگنائزیشن کی پریزیڈنٹ بھی رہی ہوں، تو میری اپنی ایک آرگنائزیشن ہے سیکٹر فورم، اس کے علاوہ ایڈوکیٹ ہے، اور ایڈوکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے دا وائس آف انہرڈ، جن کی آواز نہیں سنی جاتی، اور وہ لوگ جو بولتے ہیں ان کو ایڈوکیٹ کہا جاتا ہے۔ تو بنڈی صاحب کچھ بھی لائر ہیں، تو انہوں نے ہم سب کچھ کر کے جب یہ بات بتائی تو وی آر ویری گریٹفل ٹو آور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی یاد علی صاحب۔ سر حیدرآباد میں ہوتے ہیں، لیکن جانا تھا سر نے، تو میں نے سر کہا کہ سر کل آپ کے لیے ممکن ہوگا، تو انہوں نے کہا اس کام کے لیے بالکل ممکن ہوگا۔ تو وی آر ویری گریٹفل سر کہ یو اسٹیڈ ہیئر، اینڈ آپ نے سب کو جمع کیا۔ میرے سینئر بیٹھے ہیں یہاں پہ، میرے استادوں کی جگہ ہیں، روجو صاحب ہیں یہاں پہ، میرے ہسبینڈ بھی ہیں اور میرے قریب بھی ہیں ایم القاضی صاحب، میرا بھائی بیٹھا ہے یہاں پہ مربت شمیتلو، میرے سینئر بیٹھے ہیں ریاض بٹی صاحب، اور یہ ہمارے چیمپئن ہے، یہ ماشاء اللہ سے خود بھی بڑا ایکٹیو ہے،
اور ایجوکیشن اینڈ ہیومن رائٹس کے اوپر یہ تقریباً یہ لوگ تمام ہیومن رائٹس جو کمیٹی ہے سندھ بار کونسل کی بیس پر ہم سر سے رہنمائی لیں گے اور ہم سے جو بھی کچھ بن پڑا ہم کریں گے، بلکہ کچھ بن نہیں پڑا ہم کچھ بنا کے دکھائیں گے کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل ٹریٹی سائن کیا ہوا ہے، یہ انٹرنیشنل واٹرز میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، تو جیسے سر نے بات کی کہ کورٹ آف انٹرنیشنل جو ہے اس میں ہم اس معاملے کو کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی، اور یو این او کو اب آپ تو یو نو ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کا تو کچھ نہیں رہے گا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے ڈپلومیٹیکلی انٹرنیشنلی جو پاکستانی اچیومنٹس ایران اور امریکہ جن کے بعد حاصل کی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اپنے تمام ریسورسز اپنے لوگوں کے لیے تو ضرور کرے گی، ہمیں یقین ہے کہ کرے گی ہماری گورنمنٹ، اور کہیں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو وی ایز اے لائر ہم کورٹ آف لا میں بھی جا سکتے ہیں، جیسے سر باقی اسپیکرز نے کہا کہ ہم گورنمنٹ کے لیول تک بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے، سر کی لیڈرشپ میں جائیں گے دنیا صاحب کی، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جلد از جلد آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہوں، اور دیکھیں یہ مشکل ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں کہ جب کرائسس ہوتا ہے نا تو کرائسس میں اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے، تو ایک یو آر لرننگ سم تھنگ اینڈ یو آر گیٹنگ آؤٹ آف سم تھنگ نو ویئر، تو ناممکنات میں سے ممکنات کرنے کی ہمت الحمدللہ یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے وکیل کو ہی دی ہے، کیونکہ خدا خود بھی وکیل ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور سر کی سربراہی میں برنی صاحب آپ کی جونیئر صاحب لیڈ کریں گے، ہمیں سب میں، اور ہم سب ان کے سپاہی ہیں، آپ کے پیچھے چلیں گے، اور وی آر آن بہاف آف یو اسٹینڈ ود یو ان سالیڈیرٹی ایوری ٹائم، آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی بھی کار خدمت آپ کو درکار ہو ہماری سر کے تھرو کریں، ہماری این اے یہاں پہ موجود میڈم ہیں، میڈم آپ کو پتہ ہے میں 24 گھنٹے اویلیبل رہتی ہوں، باقی سارے ممبرس بھی رہتے ہیں، تو آپ کو جب بھی کوئی تکلیف ہو، کچھ بھی پریشانی ہو، ہمارا واسطہ سر سے ہے، اور سر کی توقع سے ہم کر سکتے ہیں، باقی جو قانونی اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈفیکلٹیز آ رہی ہیں تو اس کے لیے تو ماشاء اللہ سے گریٹ برینز آر سٹنگ رائٹ ان فرنٹ آف، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ آل آف یو، اور یو آر ویری اسٹرانگ سن، I love your smile and this smiles give you the hope to your family, right? Inshallah your father will be better. تسلی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہوتا ہی ہے کہ جب خاموشی ہو جاتی ہے تو ایک دم لگتا ہے کہ کسی کو ہماری تکلیف کا احساس نہیں ہے، ہم اکیلے میں سفر کریں، لیکن یقیناً ان لوگوں کی باتیں سن کے ان کو لگا ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، لوگوں کو احساس ہے، اور انشاءاللہ اپنے طور پر جو بھی ہو سکے گا، یہ تو ظاہر لائرز ہیں اور بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے، معاشرے میں عزت ہے، گورنمنٹ بھی سنتی ہے، وکیلوں کی بات تو سنی جائے گی، اور دلوں سے دعائیں بھی نکل رہی ہیں، لوگوں کی دعائیں بھی کریں گے، اللہ کے حضور بھی انشاءاللہ سنی جائے گی، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے پیارے آپ سے آ کے ملیں گے کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ۔ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم ڈی جی کورٹ کے پاس گئے تھے ملنے کے لیے آصف ہارون صاحب سے، تو جب ہم وہاں گئے تھے تو انہوں نے صرف میننگ ایجنسی کو سپورٹ کیا تھا، جبکہ میننگ ایجنسی اب ہمیں کچھ بھی اپڈیٹ نہیں دیتی ہے، وہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے ہم صرف یہ سن کے آتے ہیں کہ 2 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، اونر کا پتہ نہیں ہے، اونر عثمان ہے، لیکن صاف پتہ چل چکا ہے ہر جگہ سے کہ عثمان اونر نہیں ہے، اب کون ہے اونر اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا ہے ہم میں سے کسی کو بھی، لیکن عثمان اونر نہیں ہے اس چیز کا ہمیں پتہ ہے، اور پائریٹس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ عثمان سے نہیں کریں گے کوئی بھی نیگوسیشن، تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی ہو تو ہم چاہتے ہیں، ہم فیملیز چاہتے ہیں کہ وہ تھرڈ پارٹی انصار برنی صاحب ہوں جن سے وہ نیگوشیٹ کریں، تو ہمارے لیے تھوڑا سا وہ بتایا تو یہ جو عثمان والی بات ہے لیکن پتا وہ ٹرائبل سسٹم ہے نا وہاں پہ، لیکن اور وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کے پراپر ہے نہیں، لیکن جو پریزیڈنٹ بھی ہے اس ایریا کا، کیونکہ صومالیہ بھی ڈیوائڈیڈ ہے،
تو جو جس ایریا سے یہ لوگ ہیں وہ پریزیڈنٹ کسی ون آف دا ٹرائب کے ساتھ ہے. تو یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے تھرو ٹرائبل سسٹم ان کے ساتھ نیگوسیشن کر رہی ہے. اور چونکہ یہ آئل ٹینکر ہے خطرہ بھی ہے, کوئی ایسے جا نہیں سکتا شپ پہ. تو جتنے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, نیگوسیشن وہ لینڈ پہ ہو رہی ہے. اب پائلٹس چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ ہو. ظاہر ہے ہر بندہ اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے نا. گورنمنٹ کو جو سہولت ہوتی ہے, جو صحیح لگ رہا ہے راستہ وہ اپنا رہے ہیں. اور یہ لوگ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان کو پیسے دیے جائیں اور یہ نکل جائیں. تو ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی چیزیں اسپیڈ اپ ہو. بہت ٹائم ہو گیا, بہت یہ لوگ بھی تکلیف میں, اور وہ لوگ تو ظاہر ہے ہی تکلیف, جن کے سروں پہ ہر وقت انہوں نے مسئلہ تانا ہوا ہے, جو ہم اپنی ویڈیوز میں بھی دیکھا. سوچیں اس میں وہ دن رات, اور اللہ نے پھر ذرا سی بدمزگی ہو جاتی ہے, کوئی کنفرنٹیشن ہو جاتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کی جانوں کو شدید خطرہ ہے. بیماریاں بھی ہیں, بھوک پیاس بھی ہے, خوف بھی ہے, انسرٹنٹی بھی ہے. تو یہ صحیح کہہ رہی ہے. ہم ان کو اپروچ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہاف پہ ہم پوری فیملیز کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی طرف سے ان کو بنایا جائے ہمارا سربراہ ہر چیز کے لیے. جو بھی ہمارے ڈیسیجنس ہوں وہ یہ لوگ لیں, اور نیگوسیشن کے لیے بھی آپ ان لوگوں کو ہی حکومت سے کہیں کہ ان کو کھڑا کریں کہ ہماری طرف سے. اور یہ جو میننگ ایجنسی ہے, ہمیں اس سے بھی بہت شکایات ہیں, کیونکہ یہ ہمیں کسی طرف سے کہیں سے بھی کوئی سپورٹ نہیں کرتی ہے. ہم نے یہ بہت بتانے کی کوشش کی, بولنے کی کوشش کی کہ ہماری یہ آواز آگے تک نہیں پہنچائی جا رہی, اس چیز کو کٹ کر دیا جاتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ہمارے جو بڑے ہیں اس وقت وہ یہ ہیں, انہوں نے ہی ہماری آواز آگے تک پہنچائی ہے اور ہمیں انہی پہ ہی بھروسہ ہے. تو آپ انہی کے توسط سے ہمارے سارے کام کرائیں, اور ہمیں پتہ ہے یہی لوگ ہمارے لوگ لے کر آئیں گے واپس. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں کہ آپ لوگ ہماری یہ آواز آگے تک پہنچائیں کہ اگر وہ تھرڈ پارٹی سے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تھرڈ پارٹی یہ لوگ ہیں. سر کہہ رہے ہیں کہ ہم نوٹس بھی دے سکتے ہیں کمپنی کو, اس پر پھر بعد میں ہم بالکل ہم کو چاہیں گے. ہم تو ایسا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہماری گورنمنٹ تو یہ کہہ چکی ہے کہ لا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں کرتے تو ہم آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے نا ایک سیٹنگ اور اس کا لائن وہ بات کریں گے ہم سے, جو آپ کی سجیشن ہے وہ ان کے جو جوابات ہم نے آپ کو دکھائے تھے, یہ جوابات بھی اس طرح آتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ نے منع کر دیا ہے بات کرنے اور گورنمنٹ نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی, اور گورنمنٹ ہمیں جب ہماری حامد اصغر صاحب سے بات ہوئی تھی ایڈیشنل سیکریٹری جو ہے, تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم نے کسی کو منع نہیں کیا, ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. اور وہ اب ہمیں کوئی کاروبار جب یہ لوگ کرتے ہیں تو ساری چیزیں گورنمنٹ سے پوچھ کے کاروبار, یہ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم نے ان کو پیسے دیے ہیں جانے کے, فری میں انہوں نے فری میں نہیں بھیجا ہے ہمارے اپنوں کو. جب انہوں نے فرسٹ ٹائم میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ میں تو آپ سے پوچھوں گی کیونکہ ہمارے جو گھر ہیں وہ آپ کو پیسے دے کے گئے اور آپ کے تھرو گئے ہیں, تو میں آپ جواب دیں ہمیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ تو وار چارٹرنگ کمپنی کا ہے جو بھی ہے. تو وار چارٹرنگ کمپنی سے میں نے علی حسن صاحب کو کال کی تھی, وہاں کے ڈی پی او ہیں. وہ آپ ایڈریس دیجیے گا جن کو نوٹس جانا ہے سائن کو, اور ڈی پی او صاحب کو میں نے کال کی تھی, علی حسن صاحب کو, ان سے میں نے بات کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف اتنی ہی نالج ہے کہ عثمان جو ہے وہ ان سے بات چیت کر رہا ہے, لیکن پائریٹس نے صاف منع کر دیا ہے کہ عثمان سے ہم کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن نہیں کریں گے. عثمان ہمارے بڑوں کو دھمکا رہا ہے اور وہ اپنے بندے بھیجتا ہے جس پہ پھر جو کراس فائرنگ ہوتی ہے. تو اس سے ہمارے لوگوں کو بہت جو ہے وہ خطرہ ہے ان کی جانوں کو, کیونکہ وہ اس وقت جس جہاز پہ بیٹھے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئل ٹینکر ہے. عثمان اپوزٹ ٹرائب کا بندہ ہے نا. جی جی